اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ عزیزان محترم، معزز ناظرین گرامی و حاضرین محترم، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ جو رحمات و برکات و مغفرت کو اپنے دامن میں لیے ہوئے گناہ گاروں کے لیے آیا ہے، کہ جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر جتنا بھی گناہ کر چکا ہے، جتنا بھی گناہ گار ہے، وہ اس مہینے میں اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں خدا شیطان کو قید کر دیتا ہے، اور انسان کے لیے ایسا روحانی مہینہ ہے کہ خود ہی انسان چل کر نیکی کی طرف جاتا ہے، مساجد آباد ہو جاتی ہیں۔ اسی کے بارے میں ارشاد ہے کہ جو شخص اس ماہ مقدس کو پائے اور پانے کے بعد اگر اس مہینے کے گزر جانے کے بعد کسی شخص کے ذمے کوئی گناہ رہ جاتا ہے تو وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ اب بھی اگر کوئی گناہ باقی ہے اس شخص کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اس کی اب مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ایک صورت ہے کہ یا پھر وہ حج پر چلا جائے اور وہاں پر اپنی جا کر بخشش کی دعا مانگے۔ عزیزان محترم، معزز ناظرین کرام، آج کا جو مجھے موضوع ملا ہے وہ ہے حسد۔ حسد کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے اپنے لطف و کرم سے اور اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے۔ یعنی انسان ایسی چیز سے حسد کر رہا ہے، ایسے شخص سے حسد کر رہا ہے کہ نہ تو اس نے اس کو کچھ دیا ہے، نہ ہی اس کا کوئی خرچ آیا ہے، اس کے باوجود وہ انسان اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حسد کیوں کرتا ہے؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی شخص کے پاس اگر کوئی نعمت کو دیکھے، اگر خدا کی رحمت کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد اس کا یہ دل چاہے، وہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ نعمت میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ یعنی اس کے پاس اس نعمت کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے بجائے کہ خدا کا خود بھی شکر ادا کرے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ خدا کرے اس سے یہ نعمت بھی سلب ہو جائے۔ یہ ہے انسان۔ تو عزیزان گرامی، علماء اخلاق نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حسد ہے ان کی 4 قسمیں ہیں، 4 طرق ہیں، 4 طریقے ہیں حسد کے۔ پہلی یہ ہے ان یحب زوال النعمت عن المحسود وان لم تنتقل الیہ۔ وہ یہ کہتا ہے حاسد جو محسود سے جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے، حاسد یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ محسود سے یہ نعمت زائل ہو جائے، چلی جائے، بے شک وہ مجھے بھی نہ ملے لیکن اس سے نعمت چلی جائے۔ فرمایا حاذل اخبث المراتب،
جو یہ 4 مرتبے ہیں اس میں یہ اخبث ترین مرتبہ ہے حاسد کے لیے، کہ یعنی وہ کیسا انسان ہے، نہ تو اس کا کوئی خرچ آیا ہے، نہ ہی وہ بندہ کچھ اس شخص کے ساتھ لینے دینے میں شریک ہے، خدا کی طرف سے نعمت دی گئی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ نہ کہ صرف یہ نعمت زائل ہو، مجھے بھی نہ ملے لیکن اس شخص کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ فرمایا یہ اخبث ترین انسان ہے، اور یہ مذمت، ایسی مذمت والی بات ہے کہ مذموم ترین باتوں میں سے یہ ایک بات ہے۔ پھر دوسری قسم ان یحب زوالہا، ان یحب زوالہا کیوں لرغبتہ ہی، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز زائل ہو جائے، چلی جائے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ چونکہ وہ خود اس میں رغبت رکھتا ہے، وہ خود یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، اس کے پاس کیوں موجود ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس کوئی اچھا گھر دیکھتا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی دیکھتا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی عزت اور مقام مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کو حسد ہونے لگتا ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ میرے پاس ہونے چاہیے، اس کے پاس یہ زائل ہو جانی چاہیے۔ پھر فرمایا تیسری جو قسم ہے اللہ یشتہی عینہا بل یشتہی لنفسہ، عزیزان گرامی وہ بندہ یہ چاہتا ہے، اس کی آنکھیں اتنی بھری ہوئی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس سے یہ نعمت جو موجود ہے اس کے پاس وہ نہ ہوتی تو میرے پاس نعمت ہوتی، یہ نعمت مجھے مل جاتی، اس نعمت کا حقدار میں ہوں، یہ نعمت میں پسند کرتا ہوں، اور وہ چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، اور اگر وہ اس پر کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے پر کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کی کوشش یہ ہے، پھر وہ دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ کرے اس کے پاس بھی یہ نعمت باقی نہ رہے۔ چوتھی جو قسم بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پہلی ہی کی قسم کی، تیسری والی قسم کی طرح ہے، لیکن ایک بات اس میں یہ زیادہ ہے کہ اگر وہ بندہ یہ قدرت رکھتا ہو کہ اس سے کسی طرح اس نعمت کو سلب کر سکے، چھین سکے، تو وہ اپنی قدرت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سے نعمت کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے اس میں نعمت کو چھین لوں، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، جب کہ ایک ایسی چیز جو اس کے مقابل میں ہے اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ اگر انسان یہ کوشش کرے، یہ دعا کرے کہ میرے اللہ اگر اس میرے فلاں دوست کے پاس یہ نعمت ہے، اگر میرے فلاں دوست کے پاس یہ گاڑی ہے، اگر میرے فلاں دوست کے پاس ایک اچھا گھر ہے، اس کے پاس بھی رہے، خدایا مجھے بھی عطا کر دے، اور یہ بہترین عمل ہے جس کو احادیث میں بہت سراہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حسد ایک ایسی بدترین بیماری ہے، ایسی ایک نفرت انگیز چیز ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ ایک لحظہ کے لیے بھی سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اسے حسد کرنے لگتا ہے، لیکن یہ شخص یہ نہیں جانتا کہ خدا نے اگر اس کو کوئی چیز دی ہے تو اپنے فضل اور عنایت سے دی ہے۔ یعنی یہ جو حسد کرنے والا حاسد انسان ہے، یہ جب بھی کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ تو نعمتیں تو بہت ساری ہیں دنیا میں، کیونکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمات ہیں کہ انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو یہ حاسد جیسے جیسے ان نعمتوں کو دیکھتا جاتا ہے یہ پریشان ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر یہ جو غم ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو محسود ہے جس سے یہ بندہ حسد کر رہا ہے، اس کی نسبت وہ انسان پرسکون ہے، مطمئن ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ کیوں فائدہ ہو رہا ہے؟ چونکہ یہ جو حاسد ہے اس محسود کے ساتھ جو حسد کر کے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے، چونکہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسد، یہ جو حسد ہے یأکل الحسنات، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو جب یہ انسان حسد کرتا ہے
تو اس کی نیکیاں تو جلنا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو محسود ہے، جو مطمئن ہے، جس کے پاس کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہے، خدا کی نعمات ہیں، اس کے ذمے میں چونکہ یہ اس کے عیب کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کی غیبتیں کر رہا ہے، تو اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور عزیزان محترم، اسی طرح امام صادق علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، یہ جو حسد کرنے والا انسان ہے، یہ جو حاسد ہے، اس حسد کرنے والے کا ایمان اس طرح چلا جاتا ہے، اس طرح جل جاتا ہے، گویا کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یہ ایمان کو حسد کھا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اصل میں حسد پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان جب مادیات میں پڑ جاتا ہے، جب روحانیات سے نکل جاتا ہے، جب اس کی پرورش میں ہی مادیات کو ڈالا جاتا ہے، جب اس کو بچپن میں ہی یہی سکھایا جاتا ہے، اس وقت وہ انسان ان حسد کرنے والی چیزوں میں آگے آگے نظر آتا ہے۔ اور حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان پیتا تو خود ہے، لیکن توقع یہ کرتا ہے کہ شاید دوسرا مر جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ حسد، اس کے بارے میں صرف دین اسلام نے ہی مذمت نہیں کی، بلکہ اس حسد کو ہر دنیا کے ہر مذہب نے مذمت قرار دیا ہے، مذمت کی ہے اس حسد کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زہر قاتل ہے انسانیت کے لیے۔ اور جب یہ حسد اپنے عروج پر پہنچتا ہے عزیزان محترم، تو پھر ارشاد خداوندی ہو رہا ہے سورہ فلق کے اندر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے، خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس حسد کرنے والے سے جب یہ حسد کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ جب انسان حسد کے بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے سامنے کسی کا نقصان ہو رہا ہو، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ کسی کو نقصان پہنچانے میں، کسی کو قتل کرنے میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے پھر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے حسد کو ایسی بلندی پر لے جاؤں کہ یہ انسان جو مجھ سے بلند ہے یہ پست نظر آئے۔ لیکن خدا کا یہ وعدہ ہے، جس کو خدا بلند کرنا چاہتا ہے، جس کو خدا عزت دینا چاہتا ہے، وہ بلند ہو کر رہتا ہے، وہ عزت والا بن کر رہتا ہے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں خداوند متعال اس ماہ مقدس ماہ رمضان کی رحمات و برکات کے صدقے میں جو ہمارے مرحومین ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔